السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ واہبہ فاطمہ کا ناول بلیک مرر ہیو آئیز، سیزن 3 ایپیسوڈ نمبر 3۔ وہ باہر سے اندر آیا تو سامنے لان میں ہی جیک اور رنجنا موجود تھے۔ وہ چلتے چلتے ان کے قریب چلا آیا۔ دونوں نے اس کی جانب دیکھا جس کا موڈ بے حد خراب تھا۔ کیا ہوا ابیل، کوئی پریشانی ہے کیا؟ جیک اس کی حالت اچھے سے جانتا تھا مگر جان بوجھ کر پوچھا۔ 2 دن سے خواہ مخواہ جلتے توے پر بیٹھا تھا جیسے۔ یس ڈیڈ، سب ٹھیک۔ ابیل نے کنفیوز ہوتے اپنا ماتھا خواہ مخواہ رب کیا۔ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ 2 دن سے وہ گھر نہیں آئی، اس کے ممی پاپا بھی گھر پر نہیں تھے، تو کہیں اسے کوئی پرابلم تو نہیں یا وہ بیمار وغیرہ تو نہیں ہوگی؟ ابیل نے انتہائی سنجیدگی سے آج پہلی مرتبہ اتنی طویل بات کی تھی۔ جیک نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ ہمیشہ سے اس میں یہ تبدیلی چاہتا تھا اور اب جب وہ بدل رہا تھا تو جیک کو صرف اس نازک سی جان یعنی ایلن کی فکر تھی۔ برسوں پہلے جب ابیل اس کی گود میں آیا تھا تو جیک سے جو کہا گیا تھا وہ آج تک جیک کے کانوں میں گونجا کرتا تھا۔ تمہارا بیٹا ایک جیتا جاگتا مردہ ہوگا۔ دعا کرنا وہ وقت جلد آئے جب اس مردے کا پتھر دل پگھل جائے، تبھی وہ اپنا اصل مقام پہچان کر اپنا اصل حاصل کر پائے گا۔ لیکن جیسا وہ بنا دیا گیا ہے تقریباً یہ ناممکن ہے۔ تو دعا کرنا اسے جلد کسی سے پیار ہو جائے اور بہت زیادہ ہو جائے، اسے اس کی اصل کوئن جلد مل جائے جو اس کے بے جان دل کو دھڑکنا سکھا دے، جس کے لیے وہ اپنے دل میں فیلنگ محسوس کرے، وہی ہوگی اس کی اصل منزل۔ کس کی بات کرے ابیل، مجھے سمجھ نہیں آئی؟ جیک نے پھر جان بوجھ کر کہا تو ابیل ان کی جانب دیکھ کر رہ گیا۔ کم آن ڈیڈ، ایسے بہیو مت کریں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہاں کون آتا ہے اور میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ ابیل اب بھی انتہائی سنجیدہ تھا۔ جیک مسکرا دیا۔ اگر تم ایلن کی بات کر رہے ہو تو میں صبح ہی ملا ہوں اس سے، وہ ٹھیک ہے بالکل، اور تم سے ہوئے آخری جھگڑے کے بعد اس نے صاف الفاظ میں مجھے کہا ہے کہ وہ میرے گھمنڈی، بد اخلاق اور بد مزاج بیٹے کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ تم نے بہت مایوس کیا اسے، وہ بہت ناراض ہے، اسی لیے وہ یہاں نہیں آئے گی۔ میں اور رنجو ہی اسے وہاں مل کر آ جایا کریں گے۔ جیک نے اطمینان سے کہا۔ ابیل کا دھواں دھواں چہرہ دیکھا۔ حالانکہ ایلن نے جیک سے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، بس ان کے گھر آنے سے یہ کہہ کر منع کیا تھا کہ شاید ابیل کو ان کے گھر آنا پسند نہیں، اسی لیے وہ اس گھر میں نہیں آئے گی۔ یہ بات سن کر ابیل نے سختی سے اپنے جبڑے بھینچے تھے اور پھر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ وہ اپنے کمرے میں بے تحاشا بے قراری سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ اب کی بار وہ ابیل کی ڈانٹ پھٹکار سے شاید کچھ زیادہ ہی دل برداشتہ ہوئی تھی کہ ابیل 2 دن سے اس کی شکل دیکھنے کو ترس گیا تھا۔ اس پر متضاد وہ لاکھ کوشش کے باوجود دوسری طرح رات کو بھی ان کے گھر نہیں جا پا رہا تھا۔ وہ اس کی برداشت آزما رہی تھی۔ ابیل نے تیش و اشتعال میں اپنی ڈریسنگ کی ساری چیزیں زمین پر پھینکی۔ جب دل نے پسلیوں سے سر پٹکنا بند نہیں کیا تو آخر کار وہ تیز قدم اٹھاتا اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ باہر رنجو اور جیک نے اسے حیرت سے دیکھا۔ جیک کے لبوں پر ایک پراسرار سی مسکان سجی ہوئی تھی۔ ابیل ان سے نگاہیں چراتا گھر سے باہر نکلا۔ قدم خود بخود اس گھر کی طرف گئے تھے جہاں ایلن تھی۔ آخر کچھ دیر کے بعد بھی وہ ایک گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ایپرن باندھے کچن میں مصروف اپنے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ پرپل شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر میں رف سا ہولیا تھا۔ 2 دن پہلے جب وہ اس گھر سے آئی تھی تو وہ طے کر چکی تھی کہ زندگی میں پھر کبھی اس خود پسند شخص کی شکل تک نہیں دیکھے گی کہ اس نے اپنے بدترین رویے سے اس کے دل میں کھلنے والی محبت کی نازک کومپل کو بری طرح اپنے پیروں تلے کچل ڈالا تھا۔ وہ انہماک سے چکن سٹیم بنا رہی تھی جب اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ اس کے بابا ایڈم کی کال تھی، اسی لیے فون یس کر کے کان کو لگایا۔ ہائے پاپا، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہے نا؟ پھپھو ٹھیک ہے؟ کب واپس آ رہے ہیں آپ لوگ؟ ایلن نے چھوٹتے ہی ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ ایلن، ہم بالکل ٹھیک ہیں، اور اب میری بات غور سے سنو۔ تمہاری پھپھو بہت بیمار ہیں۔ ان کی آخری خواہش ہے کہ تمہاری شادی ٹائلر سے طے کر دی ہے، اسی لیے تم آج 6 بجے کی ٹرین سے برگیون آ رہی ہو، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ایڈم نے کٹھور پن سے کہا تو ایلن کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا، لیکن یہی تو وہ چاہتی تھی۔ اب اگر اپنی تقدیر کا فیصلہ قسمت پر چھوڑ ہی دیا تھا جو کم از کم ماں باپ کو تو خوش کر ہی سکتی تھی۔ ویسے بھی وہ کس کے بلبوتے پر اپنے باپ سے بغاوت کرتی؟ ایک بے حیث، ظالم، سفاک، ایموشن لیس پتھر آدمی سے کیا امیدیں وابستہ رکھتی جو اس کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں تھا؟ پاپا آپ جیسے کہیں گے میں ویسے ہی کروں گی۔ میں فون رکھتی ہوں، مجھے پیکنگ کرنی ہے نا، میں جلد از جلد آپ اور ماما کے پاس آنا چاہتی ہوں۔ ایلن نے نم آنکھوں سے کہا۔ ادھر ایڈم کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ انہیں لگا نہیں تھا ان کی شادی کے نام سے بھاگنے والی بیٹی ان کی بات اتنی جلدی مان جائے گی۔
जीती रहो मेरी बच्ची, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, अब जल्दी से हमारे पास आ जाओ। ये कहते एडम ने फ़ोन रख दिया। एलन अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रोई। फिर चिकन स्टीमर में लगाकर वो अपने कमरे में पैकिंग करने चली गई। अपनी पैकिंग करने तक वो बेतहाशा रोई थी। अभी अभी तो दिल ने एक पत्थर से टकरा कर जैसे धड़कना सीखा था। अब तो पहलू में जैसे खून का लोथड़ा बेजान हो चला था। वो पैकिंग करके मुंह पर पानी के छींटे मारकर किचन में चली आई। वो खाना खा रही थी जब दरवाजे पर बेल हुई। एलन को हैरत हुई, इस वक्त कौन था। वो देखने के लिए उठी, बाहर दरवाजे तक आई और बिल्कुल बेध्यानी में बगैर पूछे दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन फिर बिल्कुल ठीक अपने सामने खड़े शख्स को वो देखकर अपनी जगह साकित हुई थी। एलन की आंखें हैरत से फैल गईं। वह वाइट पैंट के ऊपर ब्लू टी शर्ट पहने ऊंचे लंबे सरोकद के साथ इंतहाई अजीब तरह से बगैर पलकें झपकाए पैंट की पॉकेटों में हाथ डाले उसे ही देखे जा रहा था। हाय, वैसे तुम्हारे बगैर पूछे यूं किसी के लिए भी डोर नहीं खोलना चाहिए, है ना? अबील ने उसकी आंखों में झांक कर संजीदगी से कहा तो एलन का अपनी बेख्तियारी पर बुरी तरह गड़बड़ाई। एलन ने दिल ही दिल में खुद को कोसा, मैंने की होल में से तुम्हें देख लिया था, इसीलिए डोर खोला। एलन ने अब खुद को पुरसुकून जाहिर करते इत्मीनान से झूठ बोला, वो मैं तुमसे कहने आया था कि। अबील कहते कहते रुका। एलन उसकी जानिब सवालिया निगाहों से देखे गई। मैं कहने आया था कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ बहुत रूड रहा, आई एम सॉरी। एलन ने महसूस किया था कि ये अल्फाज उसने बहुत मुश्किल से अदा किए थे, कि इससे पहले शायद उस स्टोन मैन ने किसी को सॉरी बोलने की तौफीक हरगिज़ नहीं की होगी। एलन तलखी से मुस्कुराई, बहुत देर की मेहरबान आते आते। इट्स ओके, कोई बात नहीं, एलन ने सादगी से कहा। यूं भी उसे तो एलन का खून भी माफ़ था, जैसे तो अगर माफ़ कर दिया तो अंदर आने का नहीं कहोगी। अबील ने उसके सर पर बम फोड़ा। उसकी बात पर एलन को हैरत का झटका सा लगा था। ऑफ कोर्स, अंदर आ जाओ। एलन ने पीछे हटकर उसे अंदर आने की जगह दी। तब एलन ने महसूस किया कि उस सड़ियल के लब तो नहीं, हाँ मगर शायद आंखें मुस्कुराई थीं। नहीं, मैं अंदर नहीं आऊँगा, बस कंफर्म करना था कि तुम्हारी नाराज़गी दूर हुई कि नहीं, और अब अगर नाराज़गी दूर हो ही गई है तो तुमसे एक फ़ेवर चाहिए थी, क्या मेरी थोड़ी सी हेल्प करोगी? श्योर, क्या हेल्प चाहिए? एलन के लबों पर एक ज़ख्मी सी मुस्कुराहट थी। शायद जाने से पहले वो अपनी एक ऐसी याद बनाना चाहती थी जिसके सहारे बाकी की ज़िंदगी गुजार सके। अभी दिन के तकरीबन 1 बजे का वक्त था और जाने में काफ़ी वक्त था। वो बज़ाहिर फॉर्मल गुफ्तगू कर रहा था, मगर एलन को वो नॉर्मल होकर भी नॉर्मल नहीं लगता था। आज मम्मा और डैड की एनिवर्सरी है तो मैं उन्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ और उनके लिए एक अच्छा सा केक लाना चाहता हूँ। मुझे इस मामले में कोई मालूमात नहीं, क्योंकि मैंने कभी किसी को गिफ्ट दिया ही नहीं। तो क्या तुम केक और गिफ्ट लेने में मेरी हेल्प कर सकती हो? ओह, अंकल और आंटी की एनिवर्सरी है, मैं तो भूल ही गई थी। ठीक है, हम चलते हैं, मैं अपनी तरफ से भी गिफ्ट ले लूँगी। एलन ने मुस्कुराकर कहा। वो अंदर गई, अपनी जैकेट और लॉन्ग शूज़ पहने, बैग और मोबाइल उठाया और बाहर चली आई। एलन ने घर को लॉक किया और उसके सामने आई। थैंक्स फॉर कमिंग विद मी, उसने संजीदगी से कहा, मगर एलन को अब भी उसकी निगाहों में एक मकनातीसी सी चमक नजर आई थी। वो अपने जज्बात का इजहार क्यों नहीं करता था? क्यों इतना बेतासुर था? एलन के लिए अब भी ये एक मिस्ट्री ही थी। वो उसके साथ चल पड़ी। वो उसके दाएं जानिब उसके हम कदम था और सामने देख रहा था, मगर एलन को यूं महसूस हो रहा था जैसे वो जाने कैसे मगर उसे देख रहा है। एलन ने अपना वहम जानकर सर झटका, जबकि अबील ने इंतहाई खूंखार निगाहों से एलन के बाएं जानिब चलते अपने ही उस खबीस हमजाद को देखा जो एलन को सर तपा बड़ी फुर्सत से देख रहा था। अबील की जानिब देखकर खबासत से मुस्कुराया। आखिर रह नहीं पा रहे ना उसके बगैर। वैसे मैं अपनी और इसकी मेरे कहने का मतलब है हमारी और इसकी फर्स्ट किस को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्परेट हूँ। आई एम ओबेस विद दिस गर्ल। ओ गॉड। अंदाज काफ़ी लोफराना था। उसने अबील की जानिब देखकर आंख वेंक की, मगर अबील ने दिल जलाने वाले अंदाज में आसमान की जानिब इशारा किया। अभी कुछ देर पहले मतला साफ था, मगर अब आसमान पर अबर आलूद होने वाला था। जैसे ही सूरज कुछ देर में गहरे बादलों की ओट में छुपा, वो साया अबील तक आते आते अबील में मदगम हो गया। अबील ने सुख का सांस लिया। वो अबील की गाड़ी में बैठे। पहले एक गिफ्ट शॉप आए। दोनों ने ही जैक और रंजना के लिए बहुत अच्छे गिफ्ट लिए थे। अबील ने अपनी माँ के लिए साड़ी और डैड के लिए खूबसूरत वॉच ली थी। एलन की चॉइस बहुत अच्छी थी। वह जब रंजना के लिए साड़ी सेलेक्ट कर रही थी तो अबील की निगाहें दुनिया पर सजी एक नीली साड़ी पर आकर ठहरी थी।
ایلن نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں وہ ساڑی دیکھی تو ابیل نے وہاں سے اپنی نگاہیں ہٹا لی۔ ایلن بھی آئیں بائیں شائیں کرنے لگی کیونکہ وہ ساڑی کافی بولڈ سٹف کی تھی۔ اس کے بعد وہ ایک بیکری آئے تھے۔ ایلن نے ایک بہت خوبصورت کیک سلیکٹ کیا تھا جس پر ایک کیئرنگ کپل کا ڈیزائن بنا ہوا تھا۔ ہمیں یہ والا ڈیزائن چاہیے مگر اس میں فلیور وہی ہونے چاہیے جو میں نے بتائے ہیں۔ وہ سیل گرل سے بات کر رہی تھی اور بیکری میں آیا ایک لڑکا بڑی فرصت سے ایلن کی جانب دیکھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس لڑکے کی نگاہیں ایلن کے پیچھے کھڑے اس لڑکے پر پڑیں تو جیسے لگا موت سامنے کھڑی ہے۔ اس لڑکے کو جھرجھری سی محسوس ہوئی، وہ وہاں سے فوراً کھسک گیا تھا۔ ایلن اور ابیل اپنا سامان لے کے گاڑی تک آئے اور پھر واپس چلے آئے۔ وہ گھر واپس آئے تھے۔ مجھے میرے گھر کے دروازے پر اتار دیں، ایلن نے کہا تو ابیل نے پہلو بدلا۔ تم گھر نہیں آؤ گی؟ ماما اور ڈیڈ کو گفٹ نہیں دینا؟ اور ارے تم یہ سامان لے کر گھر جاؤ، میں تیار ہو کر آ رہی ہوں، ایلن نے کہا تو ابیل نے گہری سانس بھری۔ اوکے۔ ایلن گاڑی سے اتر کر اپنے گھر کے اندر غائب ہو گئی۔ وہ گھر چلا آیا۔ جیک اور رنجنا اپنے کمرے میں تھے۔ ابیل نے لان میں ہی ٹیبل لگایا اور جیک اور رنجنا کو بلانے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں ایلن پنک ٹاپ اور ریڈ اسکرٹ میں اداس سی اپنا لگیج گھسیٹتی اس گھر میں داخل ہوئی۔ لاؤنج میں آ کر اپنا لگیج اور بیگ صوفے کے پیچھے ٹیبل پر رکھ دیا اور لان میں چلی آئی۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ جیک اور رنجنا کے ہمراہ لان میں آیا۔ جیک اور رنجنو ایلن کو سامنے پا کر اور ٹیبل پر کیک اور ہیپی اینیورسری دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ سرپرائز! ہیپی اینیورسری! ایلن پرجوش انداز میں کہتے رنجو سے بغل گیر ہوئی، جبکہ خود پر مسلسل اٹھنے والی ایک نگاہ اسے بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی تھی۔ ایلن نے اس کی جانب دیکھا مگر اس نے اب بھی ایلن سے اپنی نگاہ ہٹانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ آخر ایلن کو ہی نگاہیں چرانی پڑی۔ یہ ہمارے لیے اب تک کا خوبصورت ترین سرپرائز تھا میری بچی۔ جیک نے ایلن کا ماتھا چوما۔ نو، یہ میرا نہیں، آپ کے بیٹے کا پلان تھا، ایلن نے کہا تو دونوں میاں بیوی ورطہ حیرت میں غوطہ زن ہوئے، مگر پھر جیک اور رنجنا نے آگے بڑھ کر کیک کاٹا اور باری باری دونوں بچوں کو کھلایا۔ ابیل اور ایلن نے انہیں گفٹ دیے تو وہ مزید خوش ہو گئے۔ یہ ان کی زندگی کے قیمتی ترین لمحات تھے۔ جیک بے تحاشا خوش تھا۔ ابیل کی ایلن کی جانب اٹھتی ہر نگاہ پر رنجنا اور جیک بے تحاشا خوش تھے، لیکن آج ایلن گمسم سی تھی۔ وہ بار بار ایک حسرت بھری نگاہ اپنے پہلو پر اس شخص پر ڈالتی جو سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے رکھتا تھا، کہ ایلن کی حسرت اب بھی حسرت ہی رہی اس کو مسکراتے ہوئے دیکھنے کی۔ تھوڑا سا مزید وقت گزرا کہ باہر گیٹ پر ایک گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ ارے یہ کس نے بلائی؟ رنجنا حیران ہوئی تھی۔ ایلن جیک اور رنجنا کے سامنے آئی تھی۔ یہ میرے لیے ہے انکل آنٹی، آپ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا، میرے مینٹیور ہیں آپ دونوں، میں آپ دونوں کو کبھی نہیں بھول پاؤں گی، آپ دونوں ہمیشہ ایسے ہی خوش رہیے گا، مجھے اب اجازت دیجیے۔ ایلن کے کہنے پر وہ تینوں بری طرح چونکے تھے۔ ابیل ٹھٹک کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایلن کی آنکھوں میں نمی جبکہ لبوں پر ایک مدھم مسکراہٹ تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر گئی تھی۔ ہینڈ بیگ کندھے پر لٹکایا اپنا لگیج گھسیٹتی پھر سے باہر آئی۔ جیک اور رنجنا حیرت و صدمے سے دم ساتھ گئے۔ ابیل کی سانس ساکت ہوئی تھی، وہ سانس روک کے اس کا ایک ایک عمل دیکھے گیا۔ میں برگیون جا رہی ہوں، پاپا نے میری شادی طے کر دی ہے، پرسوں میری شادی ہے، اگر آپ کے اور پاپا کے درمیان خوشگوار تعلقات ہوتے تو آپ کو شادی پر ضرور انوائٹ کرتی، اب اجازت دیجیے۔ ایلن کہتی نم آنکھیں لیے رنجنا کے گلے لگ گئی۔ الفاظ تھے کہ بم دھماکے جو اس نے ان تینوں کے سروں پر پھوڑے تھے۔ رنجنا نے خوفزدہ ہو کر ابیل کا چہرہ دیکھا جس کی لمحہ بلمحہ سیاہ پڑتی آنکھوں سے شعلے سے نکل رہے تھے۔ وہ جیک کے گلے لگی۔ جیک نے ابیل کی جانب دیکھا جو مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا۔ اس کے بازو اور کن پٹیوں کی رگیں ایسے ابری ہوئی تھیں جیسے ابھی پھٹ پڑیں گی۔ ایلن نے اس کی جانب دیکھنے سے پرہیز ہی کیا تھا۔ گڈ بائے۔ ایلن اپنا سامان گھسیٹتی اپنے آنسو چھپاتی تیزی سے گیٹ کی جانب بڑھی تھی۔ وہ گیٹ کراس کر گئی، جلدی سے سامان گاڑی میں رکھا اور گاڑی میں بیٹھ کر اپنی آنکھوں پر سن گلاسز لگا لیے۔ ابیل بیہیو۔ جیک ابیل کی کنڈیشن دیکھ کر گھبرایا تھا جس کے جسم میں سے اب شعلے لپکتے باہر آ رہے تھے۔ ڈیڈ روکے اسے۔ ابیل لبوں سے نہیں بولا تھا، اس کی آنکھوں سے نکلتے شعلوں سے آواز آئی تھی۔ باہر گاڑی سٹارٹ ہو کر گاڑی چلانے کی آواز آئی تو تیز طوفانی قسم کی ہوائیں چلنے لگی۔ آسمان پر کالے سیاہ بادل ابیل کے سر پر ایک بھنور کی صورت آنے لگے۔ ابیل! جیک اس کی جانب بڑھا مگر اس کے منہ سے نکلنے والی ایک بلند و بالا دھاڑ سے ہر چیز تہس نہس ہونے لگی۔ ایک بھونچال سا آیا تھا، پتے ہوا میں بکھرنے لگے۔ ابیل اسٹاپ دس، یہ غم و غصہ یوں نکالنے سے بہتر ہے جاؤ اور روک لو اسے۔
جیک غصے سے چلایا تھا۔ تب یکدم فضا میں بالکل خاموشی چھا گئی، لیکن یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہونے والی تھی۔ رات وشما ٹافی کو اپنے بیڈ پر دیکھ کر بری طرح خوفزدہ ہوئی تھی، مگر پھر میرین اس کی چیخ سن کر اس کے کمرے میں آئی تو انہوں نے بتایا کہ دن میں انہوں نے اسے یہاں رکھا تھا۔ وشما نہیں جانتی تھی کہ یہ الفاظ میرین سے کہلوائے گئے تھے۔ ان سب کے لیے اگلا دن بہت زیادہ ہولناک طلوع ہوا تھا۔ سیاہ وچ للت اپنی فوج سمیت زمین پر اب اس جگہ موجود تھی جہاں اس کا شکار چھپا بیٹھا تھا۔ اس نے کنگ کاسپر کو اطلاع دے دیکھی کہ وہ کچھ ہی دیر میں اپنا شکار اس کے پاس لانے والی ہے۔ ارازا لاؤنج سے لان میں آئی تھی۔ آسمان پر کالے سیاہ بادل چھا رہے تھے۔ موسم کافی خراب تھا۔ اسے حد نگاہ خبیث سائے سے بنی بلاؤں کی ایک پوری فوج نظر آ رہی تھی جو اس کے گھر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ یہ بالکل خواب جیسا ہولناک منظر تھا، مطلب اس کا خواب سچ ہونے والا تھا۔ وشما بھی بہت گھبرائی ہوئی تھی اور جیٹسن اور میرین بھی خوفزدہ سے اس کے پاس آن کھڑے ہوئے تھے۔ صبح سے انہیں گھر کے آس پاس سے عجیب آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور اب تو وہ بھیانک ترین عجیب و غریب مخلوق ان کے گھر کی جانب بڑھتی دکھائی بھی دے رہی تھی۔ وہ بڑے بڑے سانپ جن کے سر آسمان کو چھو رہے تھے، پھن پھیلاتے ان کے گھر کے ارد گرد زمین پر رینگتے بھونک کا آوازیں نکال رہے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ کون سی مخلوق ہے یہ، اور ہم سے کیا چاہتی ہے؟ میرین کہتے ہوئے رو پڑی۔ تب ارازا نے بہت اچانک ایک بہت بڑا فیصلہ لیا۔ مما بابا، یہ میرے لیے یہاں آئے ہیں۔ اگر میں ان کو نہ ملی تو یہ آپ لوگوں کو مار ڈالیں گے۔ مجھے ان کے ساتھ جانا ہوگا ابھی۔ میں جلدی لوٹ کر آپ لوگوں کے پاس آؤں گی۔ ابھی آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دے سکتی۔ ارازا بے تحاشا روتے ہوئے تینوں کے گلے لگی۔ ارازا، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ یہ محض ایک چھلاوا ہے، آنکھوں کا دھوکہ۔ وہ آپ کو ڈرا رہی ہے لیکن آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لاکٹ میں سے آواز آئی، مجھے نہیں مگر میرے ماں باپ اور بہن کو تو موت کی نیند سلا سکتی ہے۔ ارازا نے تلخی سے سوچا، آپ کا بچنا زیادہ ضروری ہے۔ لاکٹ میں سے پھر آواز آئی، کیوں؟ آخر کیوں؟ میرے ماں باپ اور بہن کی جانوں کی کوئی قیمت نہیں؟ ارازا دل میں چیخ اٹھی، نہیں، میں تمہیں ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گی ارازا، تم میری بیٹی ہو۔ میرین ابھی بول ہی رہی تھی کہ ارازا نے ان سے اپنا آپ چھڑوایا اور بھاگ کر گیٹ کے باہر گئی اور گیٹ کو باہر سے لاک کر دیا۔ اندر وہ چیختے چلاتے آہو بکا کرتے رہے، مگر ارازا نے جیسے کان بند کر لیے تھے۔ ایک بڑی بلا کے سر پر بیٹھی وہ مکرو کہکے لگانے لگی، ڈریگن لینڈ کی کوئن تو کافی سمجھدار نکلی۔ للت اس کا تمسخر اڑانے لگی۔ وہ سانپ ارازا کی جانب بڑھے تو ارازا ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتی زمین بوس ہوئی تھی، مگر لمحوں میں زمین سے ارازا سمیت وہ سانپ غائب ہو گئے تھے۔ گھر کے اندر جیٹسن، میرین اور وشما بے تحاشا روئے تھے۔ کنگ کاسپر اپنی خوابگاہ میں کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کا دلچسپ نظارہ دیکھ رہا تھا۔ ہر طرف سے چیخ و پکار کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ لوگ خون میں نہائے اس سے رحم کی بھیک مانگ رہے تھے، مگر وہ چہرے پر انتہائی بھیانک، بے رحم، شفاق اور بھرپریت سے بھرپور تاثرات سجائے انہیں مسکراتے ہوئے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے سپاہی کھڑکی کے نیچے محل کے سیاہ پڑ چکے باغ میں بڑے بہیمانہ طریقے سے اسی کے لوگوں پر بری طرح تشدد کر رہے تھے کہ تبھی اسی کی خوابگاہ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کنگ کاسپر کی اجازت دینے پر ایک مکروہ شکل والا بدحیت سا خدمتگار جھک کر سلام کرتا ذرا سا اندر داخل ہوا۔ کنگ کاسپر، ہماری سازش کامیاب ہوئی۔ کوئن اس وقت دربار میں بلیک میجک پنجرے میں مقید ہیں۔ اس خدمتگار کے الفاظ نے کاسپر کو خوش کیا تھا۔ کاسپر کے چہرے پر کھل آنے والی فاتحانہ مسکراہٹ کافی گہری ہو گئی تھی۔ فائنلی! کووں کی بھیانک قسم کی کائیں کائیں کی آواز پر ارازا نے غنودگی کے بعد دھیمے سے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ آوازیں اس قدر ناگوار، بھیانک اور وحشت ناک تھیں کہ ارازا جلد صدمے، بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا، پسینے میں شرابور ہوش کی دنیا میں واپس پلٹ آئی۔ سیاہ زمین پر وہ اوندھے منہ لیٹی تھی۔ اس کے جسم کا سفید لباس اس وقت سیاہ رنگ میں بدل چکا تھا۔ سیاہ بڑا پنجرہ سیاہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا جس سے ارازا کے ارد گرد ایک ناگوار سا اندھیرا تھا، مگر کائیں کائیں کی کان پھاڑ آواز سے اسے دہشت ناک حقیقت کا ادراک ہوا تو اس کے اوسان خطا ہوئے۔ نہیں 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 ارازا، پلیز آنکھیں کھولو، یہ ایک بھیانک خواب کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ارازا، آنکھیں کھولو، اٹھو، جاگو ارازا، پلیز۔ ارازا نے خود کو اس بھیانک خواب سے جگانے کی کوشش کرتے بے تحاشا روتے ہوئے اپنے چہرے پر زور زور سے تھپڑ مارے، مگر دفعتاً اس کی جانب بڑھتی بھاری قدموں کی دھمک و آہٹ سے وہ خوف و دہشت سے لٹھے کی مانند سفید پڑ گئی تھی۔ اس کا دل سیاہ پڑ چکا تھا، اسی لیے وہ اتنا ظالم اور شفاق تھا۔
یہ کوفت بھرا انتظار کروانے کے جرم کی پاداش میں کنگ کاسپر اس نازک جان پر ظلم و بربریت کی ایک انوکھی اور الگ داستان رقم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کنگ کاسپر کو اپنے خاندان کے بچے ہوئے اس اکلوتے وجود سے بے تحاشا نفرت تھی۔ اگر اس کے آقا کا حکم نہ ہوتا تو وہ اسے بھی کب کا موت کے گھاٹ اتار چکا ہوتا۔ اپنی پوری زندگی میں کنگ کاسپر نے اور کیا ہی کیا تھا سوائے اسے ڈھونڈنے کے جس کی وجہ سے وہ اپنے مقصد کے حصول کے بہت قریب تھا، اور اب کہ جب وہ مل چکی تھی تو اسے ایسی تکلیف سے دوچار کرنے کا ارادہ تھا کہ اس کی روح تک کانپ جائے۔ اسی لیے اس نے اپنے درباریوں کو لوہے کی سلاخیں گرم کرنے کو کہا تھا تاکہ وہ ان سے ان کا وہ نازک بدن داغ ڈالے۔ وہ یہی ارادے لیے اپنی خوابگاہ سے باہر نکلا تھا۔ محل کے سیاہ پڑے دربار میں آیا تو شیطانی دربار کے بیچوں بیچ ایک بڑا بلیک میجک کا وہ پنجرا پڑا تھا جسے سیاہی کپڑے سے ڈھانپا گیا تھا۔ کووں کی کان پھاڑ کائیں کائیں پورے دربار میں گونج رہی تھی۔ وہ ایک استہزائیہ سی مسکراہٹ اور بھاری قدموں کی دھمک کے ساتھ اس پنجرے تک آیا۔ کنگ کاسپر نے ہاتھ کے اشارے سے وہ سیاہ کپڑا ہٹایا۔ ایک وجود کی پشت نظر آئی جو تڑپتے ہوئے اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ کھلے بالوں کی سرخ آبشار تھی جو اس کی کمر اور زمین پر پھیلی ہوئی تھی۔ کنگ کاسپر نے لپک کر اسے بالوں سے دبوچ کر زمین سے اٹھایا تھا۔ خوف و دہشت سے اراذا کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو چکا تھا۔ وہ اس پتھریلی زمین پر اوندھی لیٹی بے تحاشا روتی ہوئی ان قدموں کی وحشت ناک آواز کی مخالف سمت ریگنے لگی، لیکن تبھی جیسے اپنے بال ایک آدم خور جانور کے پنجے میں جکڑے محسوس ہوئے تو اراذا کے حلق سے ایک چیخ برآمد ہوئی۔ کنگ کاسپر نے اسے بالوں سے دبوچ کر ہی اس کا چہرہ موڑ کر اپنے روبرو کیا تھا۔ اب ایک بہت نازک سا وجود بالکل اس کے روبرو اس کے بہت قریب جیسے زلزلوں کی زد میں تھا۔ اراذا کا چہرہ اس حیوان کے چہرے کے بہت قریب تھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ کنگ کاسپر کے پورے بدن میں ایک سپارک سا ہوا تھا۔ ان دونوں کے سینوں پر موجود وہ ٹیٹو جگمگائے۔ ان کی رنگ سے نکلنے والی روشنی نے پورے دربار کو روشن کر دیا تھا۔ کنگ کاسپر اب پوری جزیات سمیت اس کی جانب متوجہ تھا جو اس کے بہت قریب کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ گلابی چہرے پر خوف و دہشت کے تاثرات تھے۔ رنگین سی سرخ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ چھوٹی سی ناک سرخ ہو چکی تھی۔ گلاب کی پنکھڑیوں سے سرخ لب بری طرح کپکپا رہے تھے۔ کنگ کاسپر کے اسے چھونے سے پتھریلی زمین ہری بھری ہونے لگی۔ دربار میں مرجھائے پھول تیزی سے کھلنے لگے۔ اراذا کے بدن سے جلنے والے ٹمٹماتے جگنو پورے دربار کی بے جان چیزوں میں جیسے ایک نئی روح پھونکنے لگے۔ کنگ کاسپر اپنی جگہ پر پتھر کا بن چکا تھا جیسے۔ وہ کئی لمحے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا، پھر یکدم سر جھٹکا اور اسے کسی اچھوت کی طرح خود سے دور پھینکا۔ وہ مکروہ شکل کے غلام جنہیں جادوئی دہکتی سلاخیں لانے کو کہا تھا، وہ ہاتھوں میں سلاخیں لیے کنگ کاسپر کے اگلے حکم کے منتظر تھے۔ اراذا ان خون اشام بلاؤں کے درمیان پھنسی ان سلاخوں کو دیکھا بے بسی سے بے تحاشا آنسو بہاتی پیچھے کی جانب کھسکنے لگی۔ کنگ کاسپر نے ایک قہر بار نگاہ اس وجود پر ڈالی کہ وہ بھول گیا تھا کہ وہ کیا کرنے آیا تھا یہاں۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ وہ غلام سلاخیں لیے آگے بڑھنے لگے۔ کنگ کاسپر مشتعل سا ان پریوں کی جانب مڑا جو کونے میں ایک جانب کھڑی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ لے جاؤ اسے اور لے جا کر میری خوابگاہ میں پھینک دو۔ کنگ کاسپر حلق کے بل دھاڑا۔ مما آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ پلیز آنکھیں کھولیں۔ جب سے اراذا غائب ہوئی تھی میرین کی طبیعت کافی زیادہ بگڑ گئی تھی اور اب تو وہ بے ہوش بھی ہو چکی تھی۔ پاپا! وشما نے چیخ کر جیٹسن کو آواز دی جو کچن میں میرین کے لیے اس کی پسند کا سوپ بنا رہا تھا۔ جیٹسن بھاگ کر کمرے میں داخل ہوا۔ پاپا دیکھیں مما آنکھیں نہیں کھول رہی، مجھ سے بات نہیں کر رہی۔ وشما میرین کے اوپر جھکی ہوئی اب بہت بری طرح رو دی۔ جیٹسن نے آگے بڑھ کر میرین کو بازوؤں میں اٹھایا۔ وشما میں تمہاری مما کو ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں، باہر تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، تم گھر پر ہی رہو گی، گھر کو اندر سے لاک کر کے رکھنا اور اپنا خیال رکھنا۔ لیکن پاپا میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ وشما جیٹسن کے پیچھے ہی باہر لپکی۔ جیٹسن نے پیچھے مڑ کر وشما کو ناراضگی سے دیکھا۔ ہرگز نہیں وشما، ہم ایک بیٹی کھو چکے ہیں، اسی لیے تمہاری ماں کا یہ حال ہے۔ تم کیا چاہتی ہو تمہیں بھی کھو دیں؟ تمہاری ماں تو پھر صدمے سے ہی مر جائے گی۔ پاپا ایسی باتیں تو مت کریں۔ وشما مزید شدت سے روئی۔ پھر اپنا خیال رکھنا، میں جلدی فون کروں گا، جیٹسن نے کہا اور میرین کو گاڑی میں لٹایا۔ جیٹسن نے گاڑی نکالی تو وشما نے پورے گھر کی کھڑکیاں دروازے لاک کیے اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اور ہاتھ بالوں میں پھنسا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ دونوں بہنیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کتنی خوبصورت، پرسکون اور آئیڈیل زندگی گزار رہی تھیں۔
اتنی اچانک ان کی زندگیوں میں یہ طوفان جانے کہاں سے آیا تھا جو اپنے ساتھ سب کچھ تباہی کر کے لے گیا تھا۔ ارازا جانے کہاں اور کس حال میں تھی۔ اس کے غم میں میرین اتنی بیمار ہو گئی تھی اور اب اس کے ماں باپ کو وشما کا دھڑکا لگا ہوا تھا کہ وہ بھی ان سے دور نہ چلی جائے۔ وشما بری طرح رو رہی تھی، پورا جسم ہچکیوں سے ہچکولے کھا رہا تھا۔ کوئن وشما؟ وشما اپنی جگہ پر دم ساتھ گئی تھی۔ یوں محسوس ہوا تھا کسی نے بھاری بھوجل گمبھیرتا سے بھرپور آواز میں اسے پکارا تھا۔ وشما نے خوف سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کے کمرے کی دروازے کی جانب پش تھی اور اب اسے دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ وشما نے ایک جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ آواز آئی تھی مگر دروازہ اب بھی اندر سے لاک تھا۔ پلیز مت روئیں کوئن وشما، آپ روتی ہیں تو اس کنگ کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کی بار اس بھاری آواز کی سرگوشی جو کہ اس کی پوچھ سے کھڑکی کی جانب سے آئی تھی۔ وہ بیڈ سے نیچے اتر کر کھڑی ہوئی اور چاروں طرف دیکھنے لگی کہ وشما کو یوں لگا کہ خوف و دہشت سے اس کے بدن سے ابھی کے ابھی روح پرواز کر جائے گی۔ سامنے ہی ٹافی دروازے سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وشما کی جانب دیکھتا اسی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وشما نے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹنے کو اپنا دایاں ہاتھ سختی سے لبوں پر جمایا۔ کوئن وشما مت روئیں پلیز، ڈرے نہیں۔ ٹافی کے لبوں سے ادا ہوا۔ وہ مسلسل وشما کی جانب بڑھے گیا۔ آخر وشما کو ہوش آیا اور وہ پیچھے مڑ کر سیکنڈز میں کھڑکی کھول کر کھڑکی سے باہر کودی تھی۔ وشما مجھے غصہ مت دلائیے، مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ کمرے میں سے ایک دھاڑ تھی جو سنائی دی تھی مگر وشما پھر بھی لاؤنج کے دروازے کی جانب اندھا دھند بھاگی تھی۔ وہ دروازے تک پہنچ جاتی ہے مگر وشما کے لبوں سے ایک دل خراش چیخ برآمد ہوئی کیونکہ ایک اندیکھی طاقت نے اس کی ٹانگ پکڑی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر فرش پر گری۔ اب اسی اندیکھی طاقت نے اسے ٹانگ سے کمرے کی جانب گھسیٹا تھا۔ وشما بری طرح چیخنے لگی، ہوا میں محلق کوئی اور اگلے ہی لمحے اپنے بیڈ پر تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی مگر اپنے قریب اس چھوٹے سے پتلے کو دیکھ پھر سے چیخنے لگی۔ شٹ اپ، اسٹاپ اٹ، چلانا بند کریں۔ وہ اس سے زیادہ اونچی آواز میں دھڑا تو وشما جیسے سانس تک پی گئی۔ اب وہ بے آواز آنسو بہانے لگی۔ اب مجھ سے پوچھئے میں کون ہوں؟ ٹافی نے تحکم بھرے لہجے میں کہا۔ کون ہو تو تم؟ وشما کا لہجہ کانپ گیا۔ وہ اس وقت سبز پیروں تلک فراک میں تھی۔ اسکارف تو کب کا باہر گر گیا تھا۔ اب نازک سا وجود تھا جو کسی کی گہری نگاہوں کے حصار میں تھا۔ گہرے سانس بھرتے گداز وجود کے نشیب و فراز ایک دل پر حشر برپا کرنے لگے۔ آپ کا کنگ سائرس ہوں، اب مجھ سے پوچھیے مجھے کیا چاہیے؟ وہ کہتے وشما کے قریب آنے لگا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ وشما پوچھتے ہوئے رو دی جیسے اس کا جواب جانتی تھی، اور پھر اس کے سب خدشے سچ ثابت ہوئے تھے۔ آپ چاہیے ہیں مجھے، عاشق ہوں میں آپ پر، اب بتائیے مجھ سے شادی کریں گی؟ ٹافی نے سخت لہجے میں اطمینان سے پوچھا تھا۔ وشما نے میکانک کے انداز میں پیچھے سے رکھتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ٹافی کے ماتھے پر بل آئے۔ کیوں؟ مجھ سے کیوں شادی نہیں کرنا چاہتی ہیں آپ؟ یہ کہتے ٹافی کی آنکھیں سرخ پڑنے لگیں۔ کیونکہ تم ایک چھوٹے اور بے جان سے ڈول ہو، انسان نہیں ہو تم، جانے کون سی مخلوق ہو، میں کیوں کروں تم سے شادی؟ وشما بے تحاشا روتے ہوئے چٹک پڑی، تبھی بغیر لڑکھڑائے مگر سسکیاں بھر کر بولی تھی۔ صرف چھوٹے ہونے کی پرابلم ہے تو یہ لیں، ٹافی نے کہا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک لمبے چوڑے مرد میں بدل گیا، مگر ابھی بھی تھا تو ایک سلیکون کا گڈا۔ اتنا بڑا کافی ہوں یا مزید دراز قد پسند ہے آپ کو؟ ٹافی نے اطمینان سے پوچھا۔ رہی بات دوسری تو آپ بے فکر رہیں، جیسا بھی ہوں صرف اور صرف آپ کا کنگ ہوں۔ ٹافی نے کہتے وشما کے پاؤں کو اپنے ہاتھ میں تھاما تو وشما کو ایک کرنٹ سا لگا۔ چھوڑو، مجھے جانے دو۔ وشما بے قرار ہوئی مگر وہ بہت اچانک آگے بڑھا تھا۔ وشما کی دونوں کلائیاں اپنی گرفت میں جکڑیں اور اسے بیڈ پر لٹا کر خود اس کے اوپر جھکا تھا۔ وشما کا جسم پوری طرح ست پڑ چکا تھا۔ وہ اپنا چہرہ لمحہ بلمحہ وشما کے چہرے کے بے حد قریب لا رہا تھا۔ اس کے سانسوں کی جھلساتی سی تنبش وشما کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ عصیبی طاقتیں آخر ان دونوں بہنوں کی جان کا آزار کیوں بن گئی تھیں۔ میری بات غور سے سنیں کوئن وشما، آج ہاسپٹل میں میرے غلام میرے انسانی والدین بن کر آپ کے ان انسانی والدین سے ملیں گے اور کسی بھی طرح میری اور آپ کی شادی طے کر دیں گے۔ آپ کو بس اتنا کرنا ہے کہ جو ہو رہا ہے اسے چپ چاپ ہونے دینا ہے۔ وہ کیوں؟ ایک آپ کے والدین کو لگے گا کہ انہوں نے آپ کو انسانی محفوظ ہاتھوں میں دے دیا، وہ کم از کم آپ کی طرف سے بے فکر ہو جائیں گے، اور دوسرا آپ کی تھوڑا ہی چاہیں گی کہ آپ کی چھوٹی بہن کی دی گئی قربانی ضائع ہو جائے، کیونکہ آپ کی جانب سے کی گئی کوئی گڑبڑ یا آپ کی جانب سے انکار کی صورت آپ کے والدین کی جان خطرے میں بھی ڈل سکتی ہے۔
اس ظالم سفاک آصف زدہ گڈے کی ہر بات پر وشما کے دل نے جیسے خوف سے پسلیوں سے سر ٹکرایا تھا۔ اس پر متضاد اب وہ جھکا اپنے سلیکون کے نرم لب وشما کی گال پر رگڑ رہا تھا۔ دور ہٹو، چھوڑو مجھے۔ وشما بری طرح مچلی مگر گرفت آہنی تھی۔ آخرکار وشما خوف و دہشت کو برداشت نہ کرتے ہوش و خود سے بیگانہ ہوئی اور اس کی گردن ایک جانب لڑک گئی۔ کنگ سائرس نے اس نازک جان کو دیکھا اور مبہم پراسرار سے مسکرایا۔ آپ کو میرا ہونا ہوگا کوئن وشما، بہت مشکل سے آپ تک پہنچا ہوں، اب لوٹ آیا ہوں تو یوں دور رہ کر اس کنگ پر ستم مت کیجیے۔ اس کنگ کے ہر درد کی دوا بھی تو صرف آپ ہی کے پاس ہے۔ وہ اسے بے تحاشا چومے گیا۔ وہ یوں ہی اسے اپنے باہوں میں بھرے اس کی دل پریز خوشبو اپنی سانسوں میں بساتا رہا، مگر پھر 2 سے 3 گھنٹے بعد اسے اشارہ ہوا تھا کہ جیڈسن اور میرین لوٹ آئی ہیں، تو اسے وشما کے پہلو سے غائب ہونا پڑا۔ ایلن نے ملگجے سے اندھیرے کمرے میں اپنی آنکھیں دھیرے دھیرے کھولیں۔ منظر بہت دھندلا تھا، اسے کچھ دکھائی نہیں دیا، سر درد سے جیسے پھٹ رہا تھا۔ کافی دیر وہ اس جگہ پر نیم جان سی لیٹی رہی، لیکن پھر آخرکار مکمل ہوش میں واپس آئی۔ حفاظ واپس لوٹتے وقت جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ وہ ایک سیاہ کمرہ تھا جس میں اس وقت وہ ایک صوفے پر موجود تھی۔ کمرہ فی الحال خالی تھا اور اس میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ایلن کو ایک جھٹکا سا لگا، وہ تو ٹرین میں تھی۔ ایلن نے اپنے آنکھیں بند کی اور گزشتہ وقت کا سارا قصہ یاد کرنے کی کوشش کی۔ وہ برگیون جانے کے لیے کیب میں سے ریلوے اسٹیشن گئی تھی۔ ٹرین میں بیٹھی تھی جب چلتی ٹرین میں 3 گنڈوں کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ وہ اسے بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہے تھے جب ایلن نے چلا چلا کر مدد کے لیے پکارا۔ تب وہ اچانک ایلن کے سامنے آیا تھا۔ ایلن اسے دیکھ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ ایلن، اپنی آنکھیں بند کرو۔ ابیل نے اس کی گردن اپنے سینے سے نکال کر اس کا چہرہ اپنے روبرو کیا تھا، تب دہشت میں ڈوبی ابیل کی سرد و سپاٹ آواز ٹرین کے اپارٹمنٹ میں گونجی تھی۔ ایلن نے مزید پھیلی آنکھوں سے اس کی جانب حیرت سے دیکھا۔ اے ہیرو، لڑکی کو ہمارے حوالے کرو اور اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو چپ چاپ یہاں سے نکل جاؤ، لیکن اگر مزے کرنے ہیں تو انتظار کرنا پڑے گا، ہمارے آنے کے بعد تمہاری باری بھی آ جائے گی۔ ان میں سے ایک نے نشے میں دھت غلیظ ترین الفاظ ادا کیے۔ ایلن، اپنی آنکھیں بند کرو۔ ابیل کی آنکھوں سے جیسے لہو ٹپکنے کو تھا۔ کیا؟ وہ کہتی سسک پڑی۔ میں نے کہا اپنی آنکھیں بند کرو۔ ابیل نے اسے بچوں کی طرح پچکاری کر کہا۔ ایلن نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ ویسے بھی چاہتی تھی اس بھیانک منظر سے کہیں غائب ہو جائے۔ ایلن کو عجیب لگا، اسے کوئی مار پیٹ کی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ ٹرین میں مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ابیل، ایلن نے بے قراری سے پکارا۔ کچھ ہی دیر بعد ایلن نے اپنی آنکھیں کھولیں تو ابیل ٹھیک اس کے سامنے تھا، جبکہ پورا اپارٹمنٹ خون سے بھر گیا تھا۔ ایلن کی آنکھیں صدمے سے پھٹ پڑیں۔ ابیل، یہاں کیا ہوا؟ ابھی یہ لوگ… کچھ نہیں ہوا ہے، چلو میرے ساتھ، ابیل نے کہتے نیچے جھک کر اسے نازک سی گڑیا کی طرح اپنی باہوں میں بھرا۔ ابیل، چلتی ٹرین میں مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ ان ساری عجیب چیزوں سے تنگ آ کر رو پڑی۔ ابیل نے کچھ کہنا ضروری نہیں سمجھا۔ اپارٹمنٹ میں لائٹ ڈم ہونے لگی، تبھی ٹرین کی دیوار میں ایلن نے ایک بڑا سوراخ دیکھا جس کے اس پار سفید سیڑھیاں موجود تھیں جو خود بخود اوپر کی جانب جا رہی تھیں۔ ایلن، سو جاؤ، تم تھک گئی ہو، تمہیں نیند آ رہی ہے۔ ابیل کے ان الفاظ پر ایلن پر غنودگی چھانے لگی تھی۔ ابیل نے اس سفید سیڑھی پر پاؤں رکھا تو ایلن کا سر بے ہوش ہو کر ایک جانب لڑک گیا تھا اور اب اس وقت اسے ہوش آیا۔ ایلن صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تب ایک دروازہ کھول کر وہ اس کمرے میں داخل ہوا۔ ایلن سانس تک لینا بھول گئی۔ ایلن نے فوراً خود کو کمپوز کیا تھا۔ I love you so much ایلن، do you love me too؟ I love you so much ایلن، do you love me too؟ بیل، یہ کیا پاگل پن ہے؟ اب تمہیں سچ سچ بتاؤ گے کہ ٹرین میں آخر ہوا کیا تھا؟ کیا ہوا ان لڑکوں کے ساتھ؟ وہ بلڈ کس کا تھا؟ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تم نے مجھے کڈنیپ کیا ہے نا؟ وہ نان سٹاپ بولے گئی، ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے، اور ابیل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیسے چپ کروائے۔ تب بھی آگے بڑھ کر اس کے بے حد قریب آیا اور اسے بازوؤں سے تھاما تھا۔ I love you so much ایلن، do you love me too؟ ایلن کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ حیرت سے پھیلی آنکھوں سے اس کی سرد و بے تاثر آنکھوں میں دیکھا۔ ابیل، یہ تم کیسی باتیں؟ میں نے تم سے پوچھا ہے ایلن، کیا تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ ابیل نے اس کی بات کاٹتے ایسے پوچھا جیسے کہنا چاہتا ہو کہ وہ حتمی جواب دے۔ یس مم، میں تم سے محبت کرتی ہوں، مگر تم نے ابھی تک مجھے بتایا نہیں نا میرے کسی بھی سوال کا جواب۔ بوسا اس مرد نے ایجاد کیا ہوگا جسے عورت کو چپ کرانے کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں آتا تھا۔ ابیل نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔
اس کی پچھلی گردن کو ایک ہاتھ کی گرفت میں لے کر اس نرم ہونٹوں کو اپنے لبوں کی شدت بھری گرفت میں لیا۔ ایلن کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑیں اس کے اس قدر شدت بھرے لمس پر، جیسے پورے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی اور رگوں میں خون کی رفتار تیز ہو گئی۔ اس دوران ابیل کے سینے پر دل کے مقام پر بنا ایک پری ذات کے ٹیٹو کا آدھا حصہ رینگتا ہوا اس کے دائیں بازو سے اس کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں گیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے مدہوشی اور بے خودی سے اس کے لبوں پر بے تحاشا شدتیں لٹا رہا تھا۔ ایلن مچھلی سانس اکھڑنے لگا، مگر اس بے رحم کو جیسے محبت میں بھی اس پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ مل گجے اندھیرے میں وہ اس کی باہوں میں سمٹی مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھی۔ ایلن نے اس کی شرٹ جو مٹھیوں میں جکڑی ہوئی تھی اسے شرٹ سے ہی جھنجھوڑ ڈالا، اور اب تو اپنے لبوں پر میٹھی جلن کا احساس بھی ہونے لگا تھا۔ ایلن کا دل جو کانوں میں بج رہا تھا تب بند ہونے لگا جب ابیل نے اس کے بائیں کندھے سے اس کی پنک ٹاپ نیچے کھسکائی اور اس کے دل کے مقام پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا۔ ایلن نہیں جانتی تھی وہ اپنی انسانی کوئن میں اپنا آدھا ٹیٹو منتقل کر چکا ہے، اور اب ایلن کے دل کے مقام پر ایک ٹیٹو بن چکا ہے۔ ایلن نے اپنی پوری طاقت لگا کر اسے خود سے دور دھکیلا۔ ابیل نے بھی اب دانستہ گرفت ڈھیلی کی تھی۔ ایلن صوفے پر ڈھیسی گئی تھی۔ یہ کیسا بیہیویئر ابیل؟ اب تو مجھے سچ مچ خوفزدہ کر رہے ہو۔ شادی سے پہلے یہ سب؟ وہ چلا اٹھی۔ شرم و حیا سے پورا چہرہ لال ٹماٹر ہو چکا تھا، مگر وہ اپنے حیا کے رنگوں کو غصے اور جھنجھلاہٹ کے پیراہے میں چھپانے لگی۔ شش، میرے پاس آپ کو چپ کرانے کا کوئی دوسرا طریقہ موجود نہیں ہے کوئین، اور ہماری شادی تو ہو چکی، ابھی ہوئی، آپ کو پتہ نہیں چلا؟ ابیل نے صوفے پر اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتا اس کے اوپر جھکا تھا۔ لہجہ کافی معنی خیز اور گھمبیر تھا، مگر آنکھیں ابھی بھی سرد و بے تاثر۔ ایلن کو لگا وہ اسے چھونے کی بات کر رہا ہے، کہ جیسے ابیل نے اسے چھو کر ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیا ہے۔ اس کے رویے، باتوں اور ہر عمل سے ایلن کی دھڑکنیں بری طرح منتشر ہوتی اس کا سانس پھلا رہی تھیں۔ تم؟ ایلن نے کچھ کہنا چاہا۔ آپ کہیے مجھے، اپنے کنگ کو آپ کہتے ہیں۔ ابیل نے پھر سرگوشی کی۔ ابھی وہ کچھ اور کہتا کہ اسے اپنے اندر سے ڈیڈ کی آواز سنائی دی۔ ابیل جہاں کہیں بھی ہو، ایلن کو لے کر فوراً میرج رجسٹرار آفس پہنچو۔ ایلن کے پاپا ایڈم نے فون پر ایک ہنگامہ مچا رکھا ہے کہ ہم نے اسے کڈنیپ کیا ہے، جلدی کرو۔ یہ میسج ملتے ہی ابیل نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ مجھ سے ابھی اور اسی وقت شادی کرو گی؟ تمہارے بابا اس رشتے کے لیے کبھی نہیں مانیں گے، لیکن اگر ہم کورٹ میرج کر لیں گے تو وہ تھوڑا ناراض ہوں گے، لیکن کب تک؟ پھر مان ہی جائیں گے۔ تمہارے لیے میں انہیں ہر قیمت پر منا لوں گا۔ مجھ سے بھی شادی کرو گی ایلن؟ ابیل نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ تو محض ایلن کے لیے دنیاوی رسمیں تھیں، جبکہ ان کی شادی تو ابھی ہو چکی تھی، کیونکہ ایلن کو ابھی تک پتہ نہیں چلا تھا کہ اس کی بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں ایک پراسرار سی انگوٹھی ڈگمگا رہی تھی، اور اب تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ایلن کو اس سے الگ نہیں کر سکتی تھی۔ یس، میں کرنا چاہتی، مگر ڈر لگ رہا ابیل۔ پاپا، کچھ نہیں ہوگا، پرومس، ابیل نے کہا اور اسے جھک کر پھر سے باہوں میں بھرا۔ وہ اس کے اس ایٹیٹیوڈ سے گھبرا کر پھر سے خود میں سمٹ گئی۔ ابیل کی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ ایلن نے گھبرا کر اس کے کشادہ سینے میں چہرہ چھپا لیا۔ جب وہ ایلن کو اس کمرے سے لے کر باہر نکلا تو تیز روشنی کے جھماکے سے ایک مرتبہ پھر ایلن کی آنکھیں چندیاں گئیں۔ بھاری ہوتے سر کے ساتھ ارازا نے آنکھیں کھولیں، مگر خود کو اسی عقوبت خانے میں موجود پا کر شدت سے دعا مانگی کہ کاش وہ کبھی بیدار ہوتی ہی نہیں۔ اپنا بازو ہلا جلا کر دیکھا تو اس میں درد نہیں تھا، اور کلائی پر ایک عجیب سی پٹی بندھی تھی۔ آہٹ پر ارازا نے سامنے دیکھا تو لبوں پر وہی دل جلا دینے والی مسکان سجائے بیڈ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ارازا پھر سے خوفزدہ ہوئی۔ اس کا بازو چٹخا کر جو اس نے ارازا کو درد دیا تھا، اس سے ارازا سچ مچ اس درندے کے زرنگے سے ڈر گئی تھی۔ وہ بستر کے قریب آیا اور دونوں ہاتھ اس کی پائنتی پر جما کر ارازا کے سامنے تھوڑا سا جھکا تھا۔ اب بتائیے سو کالڈ کوئین، میری بات چپ چاپ شرافت سے مانتے ہوئے خود کو اپنی رضامندی سے میرے سپورٹ کرنا ہے یا دوسرا بازو بھی توڑ دوں؟ اس کی مکروہ آواز خوابگاہ میں گونجی تو ارازا نے نفرت سے اسے گھورا۔ توڑ دو؟ تمہاری غلیظ قربت برداشت کرنے سے بہتر ہے میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں یا میں مر جاؤں۔ تمہارے قریب آنے سے اچھا ہے میں خود کو زندہ جلا کر مر جاؤں، سو کالڈ کنگ کاسپر۔ ارازا نے بھی اسے کے لہجے میں حقارت سے جواب دیا تو اب کی بار کاسپر کے چہرے پر غیظ و غضب کی ہولناک پرچھائیاں تھیں۔ وہ ارازا کی جانب بڑھا۔ ارازا بیڈ سے اتر کر بھاگنے کو پر توڑنے لگی، مگر کاسپر نے اسے بازوں سے دبوچ کر اپنے سامنے گھسیٹا تھا۔ بہت برا کیا تم نے اپنے ساتھ، ایک کنگ کی مردانگی کو للکار کر بہت برا کیا۔ اب تم اتنی ذلت و تکلیف اٹھاؤ گی کہ تمہاری روح کانپ جائے گی۔
میں تمہیں اتنا تڑپاؤں گا کہ تمہاری روح کانپ جائے گی، مگر میں تمہیں مرنے بھی نہیں دوں گا۔ وہ اس کے کان کے قریب پھنکارا۔ اراضا بالوں سے اٹھتی تکلیف کی شدت سے تڑپ گئی۔ خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس سے رحم کی بھیک مانگنا اب اس کی شان کے خلاف تھا۔ للت، سپاہیوں! وہ حلق کے بل دھاڑ رہا تھا، جسم سے شعلے نکل رہے تھے۔ اراضا کی جان لبوں پر آ گئی تھی، بے آواز آنسو ہی بہا سکتی تھی کہ اب اس کا کوئی بھی جھٹکا اس آدم خور پر اثر انداز نہیں ہو رہا تھا۔ کاسپر کی ایک آواز پر للت اور اس کے غلام وہاں چلے آئے تھے۔ کنگ کاسپر نے اراضا کو للت کے قدموں میں پھینکا۔ لے جاؤ اسے یہاں سے اور لے جا کر زندان میں اس جگہ پھینک دو جہاں سب سے نچلے درجے کے باغیوں کو پھینکا جاتا ہے۔ وہ دھاڑا تھا، لیکن کنگ، للت نے کچھ کہنا چاہا۔ سپاہیوں نے اراضا کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ وہ رو دی۔ کاسپر نے اس پر ایک خونخوار نظر ڈالی۔ بکواس نہیں، حکم کی تعمیل کی جائے۔ کاسپر چلایا، ساتھ ہی اپنے ترشول سے بجلی کے کوندے سے نکلائے تو سپاہی سیکنڈز میں اراضا کو وہاں سے لے گئے۔ اراضا نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے۔ للت چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ مجھے بتائیں کہ کنگ کاسپر کے آخر ہوا کیا ہے؟ للت نے کہتے اسے پوچھنا چاہا، مگر وہ تو لمحہ بلمحہ جھٹکے کھاتا ڈریگن میں بدل رہا تھا۔ کچھ نہیں، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ کہتا بالکنی میں آیا اور نیچے کود گیا۔ فضا میں ایک ڈریگن کی دل خراش دھاڑ دور دور تک گونجی۔ وہ ایک پرخار راستے کے بعد ایک اندھیر کوٹری تھی جس میں اس کے غلام اراضا کو پھینک کر گئے تھے۔ اراضا بے تحاشا رو دی کہ وہاں زمین پر ہر جگہ گندے کیڑے کلبلاتے پھر رہے تھے۔ اراضا کو کراہیت محسوس ہوئی۔ اس نے لاکٹ نکال کر مٹھی میں بھرا اور بے تحاشا رو دی۔ میں کیا کروں؟ مجھے راستہ دکھائیے۔ اراضا بے بسی محسوس کرنے لگی۔ وہ اتنی ڈراؤنی اور بھیانک بنجر سنگلاخ چٹانوں سے بھری جگہ تھی جہاں کسی ذی روح کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ کوٹری کیڑے مکوڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ حیرت ہے کوئن، آپ یہ ہم سے پوچھ رہی ہیں؟ آپ ڈریگن لینڈ کی کوئن ہیں، چاہیں تو پورے ڈریگن لینڈ کی کایا پلٹ سکتی ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں سے نکلنے والی روشنی اپنے آس پاس کی چیزوں پر ڈالیے۔ ایک مرتبہ کچھ گنگنا کر دیکھیے، پھر دیکھیں کیا جادو ہوتا ہے۔ آواز آئی تو اراضا نے اپنے آنسو پوچھے۔ اپنے ہاتھوں سے آس پاس اشارہ کیا۔ اس کے ہاتھوں سے نکلنے والی روشنی نے ہر کانٹے کو پھولوں میں بدلنا شروع کر دیا۔ زمین پر سبزہ اگلنے لگا۔ وہ گندے کیڑے چھوٹی چھوٹی ہمنگ برڈز اور چھوٹی چھوٹی پریوں میں بدلنے لگے جن کے پر تتلیوں جیسے تھے۔ اراضا حیران ہوئی، پر ہمت کر کے کچھ گنگنایا۔ وہ اپنی ہی آواز پر حیران ہو گئی۔ اس کی آواز بے تحاشا خوبصورت کوئل کی کوک سے بھی زیادہ میٹھی اور سریلی تھی۔ اس کی آواز سے وہاں موجود پتا پتا جھومنے لگا۔ اراضا کو خود ہی حیرت کا جھٹکا لگا۔ حد نگاہ منظر بدل گیا تھا۔ وہ جو سوچ رہی تھی اس کے پاس کیسے منظر ہوں گے، اب مناظر ویسے ہی بدلتے جا رہے تھے۔ اراضا نے سکھ کا سانس لیا، مگر ابھی وہ کچھ اور سوچ پاتی۔ پانی، پانی، آزاد کر دو مجھے۔ اراضا کو ایک دردناک کرا سنائی دی تھی۔ وہ پریشان ہوئی اور تجسس کے مارے آواز کے تعاقب میں چلی۔ کچھ ہی دور جا کر اسے سوکھے گھاس کے پیچھے ایک مچھلی کی پونچھ جیسی کوئی چیز دکھائی دی۔ کون ہے وہاں؟ اراضا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کون ہے؟ میری مدد کرو، مجھے پانی چاہیے، میں مر رہا ہوں۔ ایک درد و عذاب بھری آواز سنائی دی۔ اراضا گھبراتی ہوئی لپک کر آگے بڑھی۔ وہ کوئی جل پری ذات تھا جس کا پورا وجود زخموں سے چھلا ہوا تھا۔ جسم کی سوکھی دراڑوں سے خون رس رہا تھا۔ کون ہے آپ اور آپ کو کیا چاہیے؟ میں کیسے مدد کروں آپ کی؟ اراضا نے اس کا کندھا ہلا کر اسے گھبرا کر پوچھا تھا۔ اس کی حالت تشویشناک تھی کہ اس کا جسم دیکھ اراضا کا جی متلا گیا تھا۔ وہ مٹی اور کانٹوں سے اٹا ہوا تھا اور سرخ خون سے پوری جگہ بھر گئی تھی۔ پانی، مجھے پانی چاہیے۔ وہ کراہا۔ اراضا اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی، ادھر ادھر دیکھا۔ سامنے ہی ایک چٹان سی تھی۔ اراضا نے تصور کیا کہ اس میں سے چشمہ پھوٹ پڑے اور اپنے ہاتھوں کو اشارہ کر کے کچھ گنگنایا۔ پل بھر میں منظر بدلا اور ایک دھماکے سے اس سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ وہ وجود تڑپ کر پانی کی جانب بڑھا۔ اراضا کا دل اس وجود کو اتنا بے بس اور لاچار دیکھ کر بھر آیا جو اب تڑپتے ہوئے رینگتا ہوا پانی کی جانب دیوانہ وار بڑھ رہا تھا۔ وہ پانی میں غائب ہوا تھا۔ اراضا بھاگ کر پانی کے قریب گئی۔ وہ اب پانی میں زمین کی سطح پر پرسکون ہو کر لیٹا تھا۔ اس کے جسم کی دراڑیں بڑھ رہی تھیں، اس کے زخم ٹھیک ہو رہے تھے۔ وہ کچھ ہی دیر میں چہرے پر ایک آسودہ مسکراہٹ لیے سطح پر اراضا کے قریب آیا۔ اب اس کے زخم اچھے خاصے بھر چکے تھے۔ اب اس کی پونچھ غائب ہو گئی تھی اور وہ انسانی شکل میں اراضا کے سامنے آیا تو وہ چونک گئی۔ آپ کوئن اراضا ہیں؟ وہ کہتے اراضا کی تعظیم میں گھٹنوں کے بھل جھکا تھا۔ اراضا گھبرا کر ہونک سے ایک قدم پیچھے ہٹی۔
اس نے ہاتھ بڑھا کر اراضا کی پوشاک چومی تھی۔ وہ شکل و صورت میں ایک اچھا خاصا اس حیوان کنگ کاسپر سے ملتا جلتا تھا، مگر یقیناً اس جیسا ظالم و شفاق نہیں تھا، بلکہ بہت نرم دل ہمدرد محسوس ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر اراضا کے سامنے کھڑا ہوا۔ حیران مت ہو، میں کنگ دیمر ہوں، اس درندے کا جرواں بھائی، اور ڈریگن لینڈ کے تخت کا جانشین بھی ہو سکتا ہوں۔ اس نے اپنے شیطان آقا کو خوش کرنے کے لیے اپنے پورے خاندان کو مار ڈالتا، مجھے بھی مار ڈالتا، مگر وہ مجھے مار نہیں سکتا تھا۔ ہم دونوں کی ایک ہی کوکھ کی پیدائش کی وجہ سے ہماری روحیں آپس میں جڑی تھیں۔ اگر وہ مجھے مارتا تو اپنی پاورز کھو دیتا اور تخت پر کبھی نہ بیٹھ پاتا۔ وہ مجھے خود مارے تو اس سے ڈریگن لینڈ چھن جائے گا، کیونکہ ڈریگن لینڈ کے تخت کے جانشین ہم دونوں ہی ہیں۔ اگر میں خود اپنی موت کی تمنا کرتا ہوں تو اسے پورا ڈریگن لینڈ مل جائے گا، اسی لیے وہ روز مجھے اس قدر اذیت دیتا ہے کہ میں اس سے موت کی بھیک مانگوں، مگر میں اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے کہتے پرشوق نگاہوں سے اراضا کا حسین ترین پری پیکر وجود دیکھا۔ تو آپ یہاں سے بھاگ کیوں نہیں جاتے؟ اب تک کوشش کیوں نہیں کی؟ اس درندے کو شکست دینے کے لیے کوئی تو طریقہ ہوگا۔ بھاگ کر جاؤں گا کہاں کوئی اراضا؟ یہ میری دنیا ہے اور یہ میرے لوگ ہیں جنہیں مجھے اس حیوان اور اس کے شیطان آقا سے آزادی دلوانی ہے۔ اس کو کمر توڑ شکست دینے کا بھی طریقہ ہے، مگر چھوڑیں اس بات کو۔ وہ بات مکمل کر کے اداسی سے مسکرایا تھا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں اراضا ہوں؟ اراضا اب بھی الجھن کا شکار تھی۔ اس خاردار دہشت ناک زندان میں پھول صرف ڈریگن لینڈ کی کوئن کی میٹھی آواز سے ہی کھل سکتے ہیں، اس لیے پہچان لیا آپ کو۔ آپ کی آواز کوئل سے بھی زیادہ میٹھی اور سریلی ہے۔ کنگ دیمر نے کھل کر تعریف کی تھی۔ اراضا نے ایک سرسی سانس کھینچی اور وہاں کھلے ایک پھول پر براجمان ہو گئی۔ آپ نے بتایا نہیں اس شیطان کنگ کو شکست دینے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ بات گھما گئے۔ اراضا کو اس کی موجودگی میں کوئی خوف یا ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے خوف سے وہاں بیٹھ گئی۔ ہم دونوں ہی تخت کے جانشین ہیں، مگر کراؤن اور اس کی پاورز اسی پرنس کو ملیں گی جسے کوئن اپنے لیے اپنا ساتھی اور جوڑی دار منتخب کرے گی۔ کنگ دیمر نے سکون سے کہا تو اراضا چونک گئی۔ مگر اس نے کہا کہ میں اس کی ملکیت اس کی کوئن ہوں۔ اراضا نے چٹک کر کہا، سر شکر کہ اس نے اس کے ظلم و ستم سے عاجز آ کر شکست تسلیم نہیں کی تھی۔ اس نے کہا اور آپ نے مان لیا؟ جھوٹ بولتا ہے وہ۔ دیمر کا لہجہ پختہ تھا۔ اراضا اس کی جانب دیکھے گئی۔ وہ کافی پرکشش محسوس ہو رہا تھا، کچھ لبوں پر مہربان اور اداسی مسکراہٹ جو اسے بے تحاشا خوبصورت بنا رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہیں کوئن؟ مجھے اس شکل سے نفرت ہے جو بدقسمتی سے کافی زیادہ اس سے ملتی جلتی ہے، یقیناً آپ کو بھی محسوس ہو رہی ہوگی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو… ابھی وہ کچھ اور کہتی کہ انہیں ڈریگن کی دھاڑ سنائی دی۔ دیمر اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اس سے ملاقات کے دوران یہ پہلا لمحہ تھا جب اس نے اس کے چہرے پر پریشانی دیکھی تھی۔ کوئن اراضا، آپ چھپ جائیں، نہیں تو وہ درندہ میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اذیت پہنچائے گا۔ کاسپر ڈریگن بنا ہوا میں اڑتا ہوا ڈریگن لینڈ کا ایک جائزہ لینا چاہتا تھا۔ یہ یوں کہنا بہتر رہے گا کہ زندان کا جائزہ لینا چاہتا تھا، مگر زندان کی حدود میں داخل ہوتے ہی جو غیر متوقع نظارہ اس نے دیکھا تھا وہ اسے جلا کر خاکستر کر گیا۔ وہ اسے جلانا اور تڑپانا چاہتا تھا، مگر اس نے تو زندان کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ یہ کیسی سزا تھی جو اس کے لیے نجات کا باعث بن گئی تھی؟ کاسپر بھسم کرنے والے انداز میں زمین پر اترا تھا، مگر اس سے اگلا نظارہ اس سے بھی زیادہ غیر متوقع تھا۔ وہ کنگ دیمر کے پاس کھڑی تھی۔ دیمر اسے چھپ جانے کا بول رہا تھا، مگر اس سے پہلے وہ کہیں چھپتی، وہ درندہ پہلی عین ان کے سامنے زمین پر اترا تھا۔ اراضا کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کاسپر نے اراضا سے پوچھا تھا اور اسے سزا دیتے ہوئے تکلیف پہنچانے کو اپنے ترشول کا رخ اراضا کی جانب کیا، مگر اس سے پہلے ہی دیمر بجلی کی سی تیزی سے اراضا کے سامنے آیا تھا۔ اراضا کو تکلیف پہنچانے سے پہلے تمہیں مجھ سے گزرنا پڑے گا، دیمر نے کہا تو اراضا نے ششدر ہوتے چونک کر دیمر کے چہرے کی جانب دیکھا۔ کاسپر غصے و اشتعال سے پاگل ہوا تھا، تب بھی اپنے ترشول سے دیمر پر حملہ کیا۔ دیمر کے سینے سے بجلی کا ایک کوندا سے ٹکرایا تو وہ اچھل کر زخمی ہو کر پانی میں جا گرا۔ اراضا کے منہ سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی۔ کنگ کاسپر استہزائیہ ہنسی ہنسا اور اراضا کی جانب متوجہ ہوا۔ اراضا اسے اپنی جانب متوجہ ہوتے دیکھ بہت تیزی سے الٹے پیروں بھاگی تھی۔ کاسپر اپنی جگہ سے غائب ہوا۔ اراضا بہت تیزی سے بھاگ رہی تھی، مگر وہ اس کے سر پر اڑ رہا تھا۔ آخر اراضا کو ایک جگہ پر رک جانا پڑا کہ وہ اس کے سامنے زمین پر اترا تھا۔ اراضا الٹے قدم لیتی، مگر کاسپر نے اسے پل بھر میں بالوں سے دبوچ کر اس کا چہرہ اپنی جانب کرتے اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ وہ پل بھر کو اپنی جگہ پر ساکت ہوا تھا۔ وہ اس وقت ایک نیلے لباس میں تھی، پیروں تلک فراک تھی جو سلیو لیس تھی، لباس کی ڈوریاں کندھوں پر بندھی ہوئی تھیں۔
بہت نازک ہوش ربا گداز سا سراپا تھا۔ سرخ بالوں کی آبشار کمر پر بکھری ہوئی تھی۔ بھاگنے کی وجہ سے جوان جسم کے نشیب و فراز بھی بھنور مچاتی سانسوں کی زیرو بم ایک الگ ہی منظر پیش کر رہی تھی۔ شفاف دھدیا گلابی چہرے پر پسینے کے قطرے شبنم کی طرح جگمگا رہے تھے۔ اس درندے کو اتنے عجیب طریقے سے خود کو گھورتا پا کر ارازا کی مزید جان نکلی تھی۔ تم بہت برے ہو اور مجھے نفرت ہے تم سے، چھوڑو مجھے۔ ارازا جان بوجھ کر غرائی تھی تاکہ وہ جانور اسے چھوڑ دے، مگر کاسپر ایک جھٹکے سے اسے مزید قریب کر گیا تھا۔ ارازا اس کے کشادہ سینے سے ٹکرائی تو جسم جاں میں ایک وحشت سی ناچنے لگی۔ نفرت کرو یا کچھ اور، بس مجھ سے ہی کرنا۔ کسی اور کے بارے میں سوچا بھی صحیح تو اتنے ٹکڑے کروں گا کہ خود کو سموٹ بھی نہیں پاؤ گی، خاص طور پر اس سے دور رہنا۔ بلکہ میں آج اس بیکار وجود کا ٹھکانہ تبدیل کرواتا ہوں۔ اور رہی بات تمہاری تو تم ابھی محل واپس جاؤ گی تاکہ آج رات میرے اس بستر کی سلوٹیں بڑھا سکو، سمجھی؟ وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ اس کی غلاظت میں بھری باتیں ارازا کے تن بدن میں آگ لگا گئیں، جبکہ وہ اب بھی اسے سر تا پیر بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے تم میری مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں ابھی کے ابھی کنگ دیبن کو اپنا ہم سفر منتخب کرتی ہوں۔ ارازا نے اس کی ضد میں آ کر بغیر سوچے سمجھے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، میں تم دونوں کو جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ چلایا تھا۔ مار ڈالو، مگر میں تو فیصلہ کر چکی ہوں۔ جھوٹے ہو تم، جھوٹ بولتے ہو کہ میں تمہاری کوئین ہوں۔ ارازا کے کہنے کی دیر تھی جب اس نے ارازا کا جبڑا بہت بری طرح اپنے ہاتھ میں دبوچا تھا۔ ہاں، تم صرف میری کوئین ہو کیونکہ یہ میرا فیصلہ ہے جس سے انحراف نہیں کر سکتی تم میری بیوی ہو کیونکہ تمہارے ہاتھ میں یہ انگوٹھی میرے نام کی ہے جو میں نے تمہیں پہنائی ہے بچپن میں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ کاسپر نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ وہ پھر سے اسے بہت زیادہ تکلیف پہنچا رہا تھا، مگر ارازا بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھی، اسی لیے اس سے الجھ پڑی۔ کاسپر نے اسے دور دھکا دیا تھا۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، کاسپر نے کہا اور دیکھتے ہی دیکھتے ڈریگن کا روپ دھار لیا۔ ارازا خوفزدہ ہوئی تھی، تبھی رینگتی ہوئی پیچھے کی جانب کھسکنے لگی۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے جا بجا آگ اگلنے لگا تھا۔ ارازا کے جادو سے جو پانی کا چشمہ پھوٹا تھا وہ بھی سوکھ گیا اور ہر طرف آگ بھڑک اٹھی۔ ارازا آگ سے بچنے کی خاطر وہاں سے دور بھاگنے کی کوشش کرتی رہی، مگر ہر طرف سے اٹھنے والے دھوئیں کے مرغولے نے ارازا کا سانس بند کر دیا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی، سانس اکھڑنے لگا، آنکھیں پانی سے لبالب بھرنے لگیں۔ ارازا کو لگا اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا گھوم ہے، تبھی وہ تیورا کر زمین بوس ہوئی تھی۔ کنگ کاسپر چہرے پر مخصوص مسکراہٹ لیے ارازا کے قریب آیا اور زمین پر جھکا۔ کاسپر کے شفاف پتھر بے حس دل میں آیا کہ اس نے اپنے ہاتھ کی پشت سے ارازا کے نرم گال کو چھوا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم کسی اور کی ہو سکتی ہو؟ مضحکہ خیز، میں جتنی تم سے نفرت کرتا ہوں یہ نفرت تمہیں کہیں اور نہیں چھوڑے گی۔ کنگ کاسپر کا پھر سے دماغ خراب ہوا، تبھی ایک خاص کام سر انجام دے کر وہ اپنی جگہ سے ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ وہ یوں ہی قہر برپا کر کے زندان کی ساری ہریالی جلا کر وہاں سے جا چکا تھا۔ وشما کے چہرے پر پانی کے چھینٹے پڑے تو اس نے کسمسا کر اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ اس کے اوپر میرین اور جیٹسن دونوں جھکے ہوئے تھے۔ پاپا، ماما، وہ کہتے میرین کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارے اب میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ رونا بند کرو، بی بریو میری بچی۔ میرین نے اسے دلاسا دیا۔ جیٹسن نے بھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ تم یقیناً اپنی ماں کی وجہ سے پریشان ہوگی، میں نے فون کیا تھا تم نے اٹھایا نہیں، اسی لیے ہم پریشان ہو گئے تھے۔ میرین کے ٹریٹمنٹ کے بعد ہم فوری گھر آ گئے، مگر گھر آ کر دیکھا تو تم بے ہوش ہو۔ ابھی ڈاکٹر تمہارا چیک اپ کر کے گئیں تو انہوں نے بتایا ٹینشن سے تمہارا بی پی گر گیا تھا۔ ٹینشن کی کوئی ضرورت نہیں، تمہاری ماں بالکل ٹھیک ہے۔ جیٹسن نے اسے بھرپور تسلی دی۔ انہیں لگا وہ میرین کی وجہ سے پریشان ہے، وہ نہیں جانتے تھے اس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے۔ اچھا سنو وشما، آج ہماری ملاقات رائل خاندان کے ایک جوڑے سے ہوئی۔ ان کی کار سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو وہ اس مریض کو چھوڑ کر بھاگنے کے بجائے ہاسپٹل لائے اور پولیس کو بھی خود ہی اطلاع دی۔ پولیس کی تحقیق پر پتہ چلا وہ شراب پی کر گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ میاں بیوی بر وقت زخمی کو ہاسپٹل لے آئے، اسی لیے اس کی جان بچ گئی۔ بہت اچھے لوگ تھے، ہمارا تعارف ہوا۔ بعض دفعہ کسی کو جاننے کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے، جان پہچان ہوئی۔ وہ ہمیشہ سے یہیں کے رہنے والے کھاتے پیتے گھر کے ہیں۔ جب ہم نے بتایا کہ ہماری ایک بیٹی ہے تو کہہ رہے تھے بیٹے کا رشتہ کرنا ہے، اور پھر اپنے بیٹے کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا۔ ہم نے تو ہاں کر دی، بہت مطمئن اور خوش ہوں۔ میں نے ان کے گھر جانے کی دعوت بھی قبول کر لی۔ جیٹسن بہت مسرور تھے، مگر ان کے ہر لفظ کے ساتھ وشما کا چہرہ سفید پڑتا گیا۔ دل میں ابال اٹھنے لگے، مگر اس نے ظاہر نہ ہونے دیا۔ جیٹسن مزید گویا ہوئے، سچ تو یہ ہے وشما، ہم تمہاری جانب سے بھی بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں تم جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جاؤ۔
اب ہم تمہیں نہیں کھونا چاہتے، اس لیے جلد از جلد تم اپنے گھر کی ہو جاؤ تو ہم بالکل بے فکر ہو جائیں گے۔ جیٹسن نے اپنی بات مکمل کی۔ وشما کا دل بے تحاشا گھبرا رہا تھا۔ اس کے بھولے معصوم ماں باپ کسی کے جان بوجھ کر بچھائے جال میں بری طرح پھنسنے والے تھے اور ان کو بھنک تک نہیں تھی۔ سب کچھ اس بے جان پتلے کے حسب منشا ہو رہا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا کہ وہ اتنی بے بس ہو جائے کہ کسی کی سازش کا شکار ہو جائے؟ اسے اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ وشما نے ان کو سب کچھ بتانے کا پل بھر میں فیصلہ کیا تھا۔ پاپا، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے۔ وشما حلق کے بل چلائی کیونکہ دھاڑ سے کمرے کی کھڑکی کھلی اور جیٹسن کی پالتو بلی لہو لہان مردہ حالت میں کھڑکی سے وشما کے کمرے میں گھری تھی۔ جیٹسن کے چہرے پر ہوائیاں اڑی۔ ارے اس کا یہ حال کس نے کر دیا؟ او میرے خدایا، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ یہ گڈا کھڑکی میں کیسے آیا؟ جیٹسن نے کھڑکی میں دیکھا اور ایک افسوس بھری نظر اپنی پسندیدہ بلی پر ڈالی جو کہ مر چکی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اس کی گردن پر وار کیا ہے۔ کھلی کھڑکی جہاں پر اس وقت ٹافی موجود تھا۔ وشما خوف و دہشت سے سفید پڑتے بیڈ سے اتر کر بھاگ کر بابا کے قریب آئی تھی اور انہیں بازو سے تھام کر اپنی جانب گھمایا۔ اب وہ جیٹسن اور ٹافی کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ پاپا، ٹپسی کو چھوڑیں، میں کہہ رہی ہوں یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ بالکل ٹھیک کرے ہیں میرے لیے۔ آپ جو کہیں گے میں کروں گی، مجھے یہ شادی منظور ہے۔ وشما نے جیٹسن کے سینے میں چہرہ چھپا کر کہا، مگر وہ دیکھ ٹافی کی جانب رہی تھی جس کے لبوں پر اس وقت استہزائیہ سی مسکراہٹ تھی۔ جیسے جیٹسن نے اس کا ماتھا چوما۔ وشما ایک طرف ہٹی تو جیٹسن دکھی دل سے ٹپسی کو اٹھائے وہاں سے باہر نکل گئے، جبکہ وہ میرین کے ساتھ چلی آئی جو ٹپسی کی جانب سے اب تک صدمے میں ساکت ہوئی بیٹھی تھی۔ مما، سب ٹھیک ہو جائے گا، وشما نے انہیں دلاسا دیا۔ آج موسم کافی آبر آلود تھا۔ بارش کبھی بھی متوقع تھی، بلکہ موسلا دھار بارش کی پیشگوئی کی گئی تھی۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ وہ جو بڑی ہمت دکھا کر اسے ہاں تو بول چکی تھی، اب مسلسل دل بہت گھبرا رہا تھا۔ ایلن کے اپنے پاپا کی ناراضگی سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو رہی تھی۔ ابیل نے اس کے خوف کی وجہ سے اس کا فون بھی سوئچ آف کر دیا تھا۔ گاڑی میرج رجسٹرار آفس کے ہاتھے میں داخل ہوئی تو ایلن کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ وہ کنفیوز سی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکانے لگی۔ کنفیوز؟ ابیل اپنی آنکھوں سے سن گلاسز اتارتے اس کی جانب مڑتے ہلکا سا جھکا۔ ایلن نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں جیسے گہرا مسکرائی تھیں۔ ہونا بھی چاہیے، یہاں سے جانے کے بعد سے آپ کو مجھ جیسے مونسٹر کو جو برداشت کرنا ہے، کوئی بچوں کا کھیل تھوڑی ہے۔ ابیل نے اطمینان سے کہا۔ ابیل پلیز، میں پہلے ہی خوفزدہ ہوں، ڈری ہوئی ہوں، آپ مجھے مزید جا کر کنفیوز کر رہے ہیں۔ ایلن روحانسی ہوئی۔ ابیل نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اچانک اس کے بہت قریب ہوا اور اس کا چہرہ ہاتھ کے پیالے میں بھرا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے نرم لبوں کی گرفت بنا دی۔ ایلن بری طرح بوکھلا گئی تھی۔ اس کے سینے پر مکے برسائے وہ اس کے ہوش ٹھکانے لگا تھا، اطمینان سے پیچھے ہٹا تھا۔ ابیل، سب دیکھ رہے تھے، یہ کیا پاگل پن ہے؟ ایلن چلائی تھی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، اصل پاگل پن تو آج رات کو دیکھنا ہے آپ کو اور پھر برداشت بھی کرنا ہے۔ ابیل نے سیٹ سے سر ٹکاتے اسے گہری نظروں کے حصار میں رکھتے سر تا پیر ہڈالا تھا۔ ابیل، آپ جب سے مجھے ملے ہیں بہت عجیب بیہیو کر رہے ہیں، میں سچ میں پریشان ہوں۔ ایلن اب رونے والے منہ بنانے لگی تو ابیل گاڑی سے نیچے اترا، اس کی طرف آ کر اس کی جانب کا دروازہ کھولا اور ہاتھ سے تھام کر گاڑی سے باہر نکالا۔ وہ اسے اندر لے کر گیا تھا اور پھر بہت جلد تمام کاغذی کارروائی مکمل کی۔ ابیل اچھی طرح جانتا تھا یہ سب محض ایلن کے پاپا کا منہ بند کرنے کو فارمیلٹی پورا کروا رہے ہیں جیک۔ میرج پیپرز پر سائن کرتے ایلن کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں نمی تھی۔ ابیل نے پھر بھی وہاں بڑی بے باکی سے اسے اپنے حصار میں لے کر تسلی دی تھی۔ ایلن نے سائن کیے تو ابیل نے بھی جلدی سے سائن کر دیے۔ وہ جب آفس سے باہر آئے تو ابیل مسرور سا تھا، مگر ایلن نے جو اندر بڑی مشکل سے آنسو روک رکھے تھے وہ باہر آ کر سسک پڑی۔ ابیل نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے گاڑی تک لایا اور جلدی سے گاڑی میں بٹھایا۔ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر وہاں سے گاڑی نکالی۔ اب گاڑی پھر سے ہائی وے پر رواں دواں تھی۔ ایلن، ابیل نے بھاری بوجھل گمبھیر آواز میں اسے پکارا تو وہ خود میں سمٹ سی گئی۔ واٹس رانگ ود یو؟ کیا آپ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ایلن نے گھبرا کر کہا۔ تو پھر آپ کی ان آنسوؤں کی وجہ سمجھ نہیں آئی مجھے، ابیل نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ تو بس پاپا کی ناراضگی کا سوچ کر دل بھر آیا، اور ویسے بھی مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے اور کچھ نہیں، ایلن نے جلدی سے وضاحت دی۔ یہ سن کر ابیل کی آنکھوں میں مخصوص چمک آئی تھی۔ اور یہ گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے؟ ابیل نے جان بوجھ کر پوچھا تھا۔ ایلن کا چہرہ سرخ پڑ گیا، دن کالوں میں بجنے لگا۔ جب یہ شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا تو یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے شاید اپنی زندگی کھو دی، لیکن اب بہت اچانک یوں جیسے پوری دنیا سمٹ کر مٹھی میں آ گئی ہو۔
اتنی اچانک काया पलट हो जाना, घबराहट तो होती है ना। एला ने निगाहें झुकाते भीगी पल के लिए खूबसूरत इकरार किया तो बिल मसरूर हुआ। कभी मुस्कुरा भी लिया करें बासी टुकड़े। एलन ने अपनी मुज़्ज़ज़ात कैफियत पर काबू पाते टॉपिक बदलने के लिए कहा। गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा थी। वह नहीं जानती थी घर पहुंचने पर एक तूफ़ान उसका मुंतज़िर है जो जाने क्या कहर ढाने वाला है। अराज़ा की आँख खुली तो एक बड़े पत्थर पर लेटी हुई थी। वह अचानक उठ बैठी। जहन पर जोर देने पर सब याद आने लगा कि क्या हुआ था। जहाँ लेटी हुई थी वहाँ चारों तरफ राख के ढेर और बस कहीं कहीं से धुआं उठ रहा था। अराज़ा को एक अजीब सा एहसास हुआ। सर झुकाकर अपने गले में देखा तो सदमे और हैरत से आंखें फट पड़ी। उसके गले में उसका लॉकेट मौजूद नहीं था। ओह गॉड, ये लॉकेट कहाँ गया? अराज़ा बेतहाशा घबराते हुए रो पड़ी। कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर करे क्या। बेतहाशा रोते उसने बाल मुट्ठियों में जकड़े और फिर उठकर लॉकेट इधर उधर देखा। वो यहाँ वहाँ कहीं भी ना था। अराज़ा को समझ ना आई कि वो अब क्या करे। हिम्मत करके उठी और उस जगह गई जहाँ उसकी किंग दीमर से मुलाकात हुई थी। अराज़ा ने यहाँ वहाँ हर जगह देखा, वो कहीं नहीं था। अब तो वो मज़ीद बुरी तरह घबराई थी। स्याह संगलाख से पहाड़ों के दरमियान ये एक वादी थी जिसकी स्याही की वजह से वहाँ हल्का हल्का अंधेरा सा था। अराज़ा ने तसव्वुर किया था काश वो उड़ पाती। तब बहुत अचानक उसकी कमर पर उसे एक हलचल सी महसूस हुई। वो तितली जैसे पर थे जिनसे वो थोड़ी मुशक्क़त के बाद मुश्किल उड़ने लगी थी। अराज़ा वो स्याह वादी पार कर गई और फिर शाही बाग के दहाने पर जा पहुंची, जहां उसे उस गलीज़ शख्स के पहरेदार भी दिखाई दे रहे थे। अराज़ा ने अपनी ताकत से एक पहरेदार को बड़ी खामोशी से रास्ते से हटाया था। वो आगे बढ़ी तो एक कोठरी में दीमर के पाँव में जंजीर डालकर उसे उस कोठरी के करीब फेंका गया था। अराज़ा उसके पास गई और उसकी हालत देख एक मरतबा फिर दंग रह गई। वो जल्दी से आगे बढ़ी और दीमर के ऊपर झुकी। अराज़ा ने उसे पुकारा, दीमर। अराज़ा ने उसका कंधा हिलाया तो उसने धीमे से आंखें खोली। अराज़ा बिलक बिलक कर रो रही थी। वो अपना लॉकेट खो चुकी थी और अब उसे भी खो देती तो उसके पास बचता क्या। अब इस अंधेर नगरी में उम्मीद की किरण के तौर पर ये आखिरी शख्स भी साथ छोड़ जाता तो फिर उस जानवर के सामने हार मानने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचना था। और ये तो वो नामुमकिन था कि हार मारने से बेहतर वो अपनी मौत को तरजीह देती कि वो दरिंदा उसके पूरे ख़ानदान का कातिल था। उस जालिम ने जुल्म व बर्बरियत करके एक नई दास्तान रकम करते फिर से दीमर का बहुत ज़्यादा बुरा हश्र किया था। मैं आपको बचा लूँगी, प्लीज़ अपनी आंखें खुली रखना किंग दीमर। अराज़ा ने उसका ज़ख्मी सर अपनी गोद में रखा। वो नीम जान था। उसके जिस्म के ज़ख्मों से जा बजा खून बह रहा था। खुश्क धूप से उस नाजुक जल परिजाद के जिस्म में दराड़ी सी बन गई थी। अराज़ा ने उसके सर नरमी से ज़मीन पर रखा, जल्दी से चश्मे तक गई। अराज़ा ने अपनी ताकत से वहाँ मौजूद एक मकरू शक्ल के भयानक पहरेदार को जलाकर खाकिस्तर किया। अब उसने हाथों से पानी की जानिब इशारा किया तो चश्मे के पानी का रुख बदला और वो पानी शाही बाग के दरमियान बने वाटरफॉल के पत्थरों पर जा गिरा। अराज़ा भागकर फिर किंग दीमर के पास आई और उसका सर अपनी गोद में रखा। वो आहिस्ता आहिस्ता पानी में डूबा तो किंग दीमर के जिस्मों को कुछ राहत मिली। कुछ ही देर में पानी से उसके ज़ख्म भरने लगे तो उसने अपने धीमे से ओशन ब्लू आंखें खोलकर खुद पर झुकी उस क्वीन को देखा जो अपने उस किंग कास्पर से एक किस्म की गद्दारी करती उसी सफाक किंग के कैदी की फ़िक्र में पागल हो रही थी। किंग दीमर ने गहरा सांस भरा। वो ड्रैगन लैंड की खूबसूरत और हसीन तरीन क्वीन उसकी फ़िक्र में हल्का सा उसके ऊपर झुकी हुई थी। किंग दीमर को अपनी किस्मत पर रश्क सा आया। तभी उसने धीमे से हाथ बढ़ाकर रूई की गाल की तरह उसकी गुलाबी गाल को छुआ तो अराज़ा सरता पा सुर्ख पड़ गई। आप ये सब मेरे लिए क्यों कर रही हैं क्वीन, जब आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे साथ साथ आप भी उस बेरहम की कैदी ही हैं और आज तो आपने उसके पहरेदार को मार डाला तो वो आपको सज़ा देते हुए बहुत तकलीफ़ पहुंचाएगा। उसके गुस्से और कहर से बच नहीं पाएंगी आप। मुझे उसकी दी गई तकलीफ़ें अब अजियत नहीं पहुंचाती किंग दीमर। मुझे उससे इतनी नफ़रत है कि उसके गुस्से और कहर की रत्ती बराबर भी परवाह नहीं। और अभी वो कुछ और कहती कि दीमर ने उसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों में भरा। अराज़ा चौंक गई थी। कोई अराज़ा, तो फिर कन्फेस कीजिए कि आप मुझसे मोहब्बत करने लगी हैं। अगर नहीं तो क्यों मेरे लिए तड़प रही हैं? क्यों आखिर मुझे बचाना चाहती हैं? मेरी इतनी फ़िक्र क्यों? मेरे लिए इतनी परेशानी क्यों उठा रही हैं आप? प्लीज़ मुझे बताएं, क्या मैं ये समझूं कि पहली ही नज़र में जैसे मेरी हर सांस में आप बस चुकी हैं वैसे ही आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत है या ये महज एक कैदी के लिए हमदर्दी है? प्लीज़ मुझे बताएं। किंग दीमर ने इंतहाई नरमी और मोहब्बत और जज्बों से चूर लहजे में कहते अपनी मोहब्बत का इजहार करते अराज़ा से उसका दिल का हवाल पूछा। चंद लम्हे तो अराज़ा बोल ही नहीं पाई थी, जैसे अपनी जगह पर साकित हो गई, मगर फिर सुर्ख होते चेहरे के साथ अपनी निगाहें झुकाकर नरमी से मुस्कुरा दी।
کنگ دیمر کی رگوں پہ میں سرشاری دوڑنے لگی۔ تبھی جذبوں سے چور ہو کر اس نے اس کے ماتھے پر اپنے سلگتے لب رکھ کر محبت کا یہ اظہار امر کر دیا۔